بہت ایک اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی ہے آج میں تاکہ اس پروگرام کے حوالے سے ہم پوری قوم کو بتائیں۔ اسمہ یہ میرا خیال نئی بات نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان آپی شریف پاکستان امریکہ کا ایک کالونی ہے، اور ہم نے کہا تھا بلکہ بارہا ہمارے کلی کے یہاں موجود ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم امریکہ ان آپی شریف تمام کچھ امریکہ کے حوالے ہے، نہ ہمارے یہاں کے حکومت کو پتہ ہے، وزیر اعظم کو، نہ صدر صاحب کو، نہ انٹیریئر منسٹر کو، جبکہ ہمارے ایک جوائنٹ سیشن نے آپ موجود تھے کہ انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ڈرون حملے نہیں کرنی چاہیے، 17 کروڑ عوام کا فیصلہ تھا، لیکن امریکہ نے اسی شام ایک دن بھی لیٹ نہیں کیا، 2 گھنٹے کے بعد کہا کہ تم کون ہوتے ہو، تم بھیک مانگتے ہو، تم چند ٹکوں کے لیے میرے پاس آتے ہو اور آپ ریزولوشن پاس کرتے ہیں جوائنٹ سیشن۔ یہ اب آج آپ بات کریں نا، آپ بھی پھر 3 سال اس گورنمنٹ کے ساتھ رہے نا، پھر آپ نے بھی جان نہیں چھوڑائی ہے۔ بالکل آج یہ جو واقعہ ہوا اس میں آتا ہوں میں سب سے پہلے جو ہمارے پاکستانی بھائی شہید ہوئے ان کے لواحقین سے ہمدردی کے طور پر میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر۔ آپ کے لیڈر جائیں گے ان کے گھر افسوس کے لیے؟ بالکل جی، ہم جائیں گے، لیڈر بھی جائیں گے، اور جن امریکی اہلکار نے یہ واقعہ کیا مجھے بہت افسوس ہے کہ اس میں ایک اسلم ترین جو تھا وہاں لاہور میں پولیس کا افسر ہے، اس کو تو فوری طور پر شہباز شریف فوری طور پر اس کو ایک بیان جو اس نے دیا اسے اپنی اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہی پوائنٹ پوچھ لوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، صوبائی وزیر قانون ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی رانا صاحب، آپ نے کل جو سنا ہوگا سی سی پی او لاہور نے تقریباً 1-2 گھنٹے کے اندر ہی فوراً ہی کہہ دیا کہ سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی، وہ لوگ ڈاکو تھے، کرمنل ریکارڈ تھا، لیکن اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ایسی بات نہیں تھی۔ کیا اب آپ کریں گے سی سی پی او کے ساتھ، کیونکہ آپ کے کل سٹیٹمنٹ کچھ اور تھے اور ان کے کچھ اور سٹیٹمنٹ تھے؟ دیکھیں، اس پہ ذاتی رائے جو ہے وہ کسی بھی آفیسر کی ہو سکتی ہے، لیکن جو انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی اس میں ایک آدمی شامل نہیں ہوگا، بلکہ اس میں 3 سینئر ترین لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو معاملہ انویسٹیگیٹ ہوگے، جو فائنل اپینین ہوگی، اس کے اس بات کے بھی چانسز ہیں کہ اس کو اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو ری ویریفائی جو ہے وہ کروایا جائے۔ لیکن طارق عظیم صاحب نے یہ پوائنٹ ابھی اٹھایا نا کہ اس کا جو سٹیٹمنٹ ہوگا کل کو امریکنز اس کو کورٹ میں یوز کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے سی سی پی او نے آپ کے پولیس کے بالکل وہ کل کو اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ دیکھیں، وہ امریکن جو ہے وہ کورٹ میں وہ جو بھی اپنا ڈیفینس لینا چاہیں وہ اس بارے میں آزاد ہوں گے، قانون اس بات کی جو ہے وہ سہولت فراہم کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایف آئی آر کے لانچ ہونے کے بعد جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی وہ ایک فائنل اوپینین ہوگی اور وہ ریلیونٹ ہوگی سی آر پی سی کے تحت، اور کسی کی اسیسمنٹ جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی آدمی اپنی اوپینین کا اظہار کرتا ہے وہاں پہ موقع پہ کھڑا ہو کے مجھے اس طرح سے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، تو اس کی قانون کی نظر میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن رانا صاحب چلیں یہ بتاتے چلیں آپ کی گورنمنٹ پہ کتنا دباؤ ہے، کیونکہ وفاقی حکومت جان چھڑا رہی ہے، کہہ رہی ہے صوبائی معاملہ ہے، کتنا دباؤ اس وقت، کتنا پریشر ہے امریکن ایمبیسی کی جانب سے آپ لوگوں کے اوپر؟ دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ دباؤ وہ ہوتا ہے اگر کوئی محسوس کرے، ہم اس سلسلے میں کوئی دباؤ محسوس نہیں کر رہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف انصاف فراہم کرنے اور کسی بھی معاملے کو میرٹ پہ کرنے کے لیے نہ وہ کوئی دباؤ محسوس کرتی ہے اور نہ دباؤ ہم کو لینے کو تیار ہیں۔ اس میں جو چیز میرٹ اور انصاف کے مطابق جو بنے گی بالکل عین اس کے مطابق ہوگی۔ چلیں جی، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گے۔ اسما، آپ نے ساری گفتگو تھوڑی سی مس بھی کر دی، لیکن بات ہو رہی ہے کہ انصاف کس کو ملے گا، پاکستانی یا امریکی کو ملے گا، لیکن جو رحمان ملک صاحب کے حوالے سے آج فلور آف دی ہاؤس پہ کوسچن اٹھایا گیا کہ انہوں نے کل ایک کال بھی کی اور کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، تو کیا وفاقی حکومت بیچ میں مداخلت کر رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا کچھ امیونٹی دے دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ، میرے خیال میں ہمارے ملک میں ایک عادت بن گئی ہے کہ ٹو پبلسائز اینڈ پولیٹیسائز کوئی ایشو بھی ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ وہ کسی نوعیت کا ہو، پاکستان کے لیے بڑا سینسٹیو ہو، لیکن ہر کسی نے، ہر سیاسی پارٹی نے، ہر ایک ادارے نے اور ہر پولیٹیکل فورس نے اور ہر فورم نے اس کے اوپر پلے کرنا ہے۔ ایٹ ٹائمز اگر ہم بہت بڑے معاشروں میں دیکھیں، بڑے ڈیموکریٹک فورسز میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیشنل سینسٹیوٹی کی ہوتی ہے،
तो सर्टेन कंट्रीज वो बड़ा, जैसे इन्होंने खुद कहा कि वो अमेरिकन, शी वाज क्वाइट रिजर्व्ड ऑन आंसरिंग। लेकिन अमेरिकन लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानियों की जाने गई ना, हम तो रिजर्व ना रहे, हम तो कानून और आइन के मुताबिक काम करें। फ्लोर ऑफ द हाउस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान का कानून चलता है और बिल्कुल यही चलेगा, और जो पाकिस्तान का कानून कहता है वही होगा। वी आर नॉट कंसर्न कि कोई क्या कह रहा है, बिल्कुल आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही होगा, उनको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, जहां पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी या वियना कन्वेंशन या इसकी हम तब बात करेंगे जब उस शख्स का स्टेटस पता चलेगा कि वो अगर लाहौर काउंसलेट के साथ है या नहीं है, या वो किस वीजे पर पाकिस्तान में अभी आया तक है, पता ही नहीं चला। 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन एंड वी आर एक्चुअली इन लाइजन विद द अमेरिकन गवर्नमेंट, विद द अमेरिकन एम्बेसडर एंड द इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐसी कोई गलत, उन्होंने वही कहा है जो पाकिस्तान का कानून है और जो हमारे मुल्क का कानून है, जो इंटरनेशनल लॉ कहता है, जो वियना कन्वेंशन है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। और हम ये कहते हैं कि ही विल बी ट्राइड। जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे शहीद हुए हैं, भाई शहीद हुए हैं, हमें बहुत अफसोस है, यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमारे जवान बच्चे शहीद हुए हैं और इंशाल्लाह हुकूमत उनको पूरी तहफ़्फ़ुज़। लेकिन आज भी आपके प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की, उन्होंने कहा कि वाकई की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं उनके लवाहिकीन से ताज़ियत करता हूँ। ये ताज़ियत का चले वर्ड कह देते तो थोड़ा सा लोगों को हौसला भी हो जाता है, हम सबको डरे डरे सहमे सहमे सब लग रहे हैं। कोई सहमे और डरे नहीं है, कोई, हम किसी से कोई डिक्टेशन नहीं लेते, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस का और पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम, जो हमारे बच्चे शहीद हुए, जो हमारे भाई शहीद हुए, उनका हिसाब हम नहीं लेंगे। हिसाब बिल्कुल, बढ़िया हम बात की आसमा ने कि जो भी उसमें बच्चे शहीद हुए उनको इंसाफ मिलेगा और कोई मसलियत के तहत बात नहीं की जाएगी। लेकिन इसी पे हम बात करेंगे कि क्या अमरीकियों को कोई लाइसेंस मिल गया? ये पाकिस्तान में जो धड़ाधड़ अमेरिकन आ रहे हैं, जो हुसैन हक्कानी साहब वीजे जिस तरीके से जारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों को तो 35 वीजे मिले और उसकी निस्बत 8000 के करीब कुछ वीजे जारी भी किए गए हैं, तो वो अमेरिकन पाकिस्तान में आते हैं तो करने क्या आते हैं, उनका मकसद क्या होता है और गैर कानूनी असला उनके पास कैसे आता है, इस पे बात करेंगे लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद।